الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، بزرگی و بڑائی، شہنشاہی و یکتائی، حاجت روائی و مشکل کشائی، دستگیری غریب نوازی، بے حد و حساب خزانوں کی یکتا مالک، لا تعداد و وسیع و عریض کائنات کے تنہا شہنشاہ اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے حد و حساب انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، دانائے سبل ختم رسل، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر عرش والے کی کروڑہا رحمتیں برسیں ان نفوس قدسیہ کی قبروں پر جنہیں کائنات کا ذرہ ذرہ آل رسول اور اصحاب رسول کے نام سے جانتا ہے۔
سفید ریش بزرگوں، زندہ دل نوجوانوں، حاضرین محفل اور ناظرین مجلس، سچ پوچھیے تو اس وقت دل کی بات آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ مجھ پر ایک جذباتی سی کیفیت طاری ہے۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے کہ جس عظیم منبر پہ میں کھڑا ہوں، آپ اور میرے، ہماری جماعت، ہماری ملت اور قوم کے محسن و مربی، استاد و مرشد، مفسر قرآن فضیلت و شیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، اللہ ہماری زندگیاں بھی شیخ کو لگائے اور ان کا سایہ جماعت پر اور اس ملت پر دائر رکھے۔ ہم نے جن جن اساتذہ سے پڑھا ہے، جن جن مقامات اور مواقع پر استفادہ کیا ہے، میرے اس ناقص علم یا کمزور یادداشت میں کوئی ایسی شخصیت یا مقام یاد نہیں پڑتا جنہوں نے بزرگوں کا تذکرہ اور ان سے کسب فیض کی نصیحت نہ کی ہو۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کے اساتذہ کو شیخ کے سامنے نظریں جھکا کر، سر کی نہیں دل کی نظریں جھکا کر بیٹھے دیکھا ہے۔ تو آج یہ میرے لیے ایک جذباتی موقع بھی ہے، سعادت کا مقام بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اور یہی آج میرے جمعے کا خطبے کا موضوع سخن ہے، گفتگو کا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور شعور فکری طور پر ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ احباب ذی وقار، عرش والے نے 9 مہینے تک ہمیں مادر رحم کے اندر رکھا، بنا کوشش کے، بنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری ضرورت کی جملہ اشیاء، تمام ضروریات مادر رحم میں تاریکیوں کے پردے کے پیچھے اللہ نے پہنچائی ہیں۔ ابھی ہماری آنکھوں نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا نہیں تھا، ہمارے کان اس کائنات کے حسین نغموں سے آشنا نہیں تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا، ہم تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اس روئے زمین کے اوپر آئے۔ اللہ سورہ تین میں قسمیں اٹھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے کس چیزوں کی قسمیں اٹھائی؟ زیتون، انجیر، طور سینا پہاڑ، امن والے شہر مکہ، قسمیں اٹھائی، تحریر کھینچی، لکیر لگائی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر احسن تقویم بنا کر پیدا کیا۔ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنے دل کے کانوں سے اللہ کی نعمتوں کے نغمے محسوس کیجئے اور سوچئے اور سمجھئے کہ اللہ رب العزت کی عنایتوں کے کتنے دروازے میرے فقط وجود پر، ذاتی وجود پر، ماں کو چھوڑیے، باپ کو چھوڑیے، دوست احباب کو چھوڑیے، اہل علاقہ کو چھوڑیے، ملک کو چھوڑیے، دین کو چھوڑیے، اپنی صرف ذات پر اللہ رب العزت نے کتنا احسان کیا ہے۔ لیکن انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے، اور ہم انسانوں کے رگ و ریشے کے اندر یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ نعمت کا احساس اس کی موجودگی میں بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج میری آنکھوں پر بینائی الحمدللہ پوری ہونے کی وجہ سے چشمے نہیں لگے، مجھے احساس نہیں ہے، لیکن جب میں نظر
اور نظارے کو دیکھنے کے لیے چشموں کا محتاج ہو جاؤں گا، تب احساس انگڑائی لے گا، تب فکر کروٹ بدلے گی۔ جب میرے وجود کے اندر طاقت ہے، تندرستی ہے، میری عقل کے اندر فہم و فراست ہے، میری زبان کے اندر روانی ہے، میری جیب کے اندر مال کی فراوانی ہے، مجھے نعمت کا وہ شعوری احساس نہیں۔ اگر ذکر ہے تو زبان تک، اگر اللہ کا ذکر ہے تو بنا فکر کے ہے، لیکن جب میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، جب میرے اعضاء پر راشا طاری ہو جائے گا، جب میں بے ساکھیوں کے سہارے چلنا شروع کر دوں گا، جب مجھے کسی کے کندھے کی سہارے کی ضرورت پڑے گی، جب میں اپنی قضائے حاجت اپنے قدموں پر چل کے نہیں کر سکوں گا، اس وقت میرا شعور میری ماضی کی زندگی کو آواز دے گا، اس وقت میرے کان بھی متوجہ ہوں گے، اس وقت میرا دل بھی متوجہ ہوگا کہ اللہ نے مادر رحم سے لے کر آج تک اور آئندہ زندگی کی سانسوں کی لڑیاں ٹوٹنے تک مجھ پر کتنے نعمتیں کی ہیں، کتنے احساسات کیے ہیں۔ لیکن انسان کی طبیعت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنے سے اونچے کو دیکھتا ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، جس کا لباس عمدہ ہے اسے دیکھتا ہے، جس کے وجود پر، جس کے جسم پر مہنگا لباس ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، حقیر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھو جو دنیاوی مال و متاع کے اندر تم سے نیچے ہے، کہیں تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو۔ احباب عزیز وقار، یہ تو ہمارے وجود کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے جسم کو، جسم کے روح رواں کو، رگوں میں دوڑتے خون کو چھوڑیے، آپ بازو پہ آ جائیے، بازوں کو چھوڑیے، ہاتھ پہ آ جائیے، ہاتھ کو بھی چھوڑیے، انگلیوں پر آ جائیے، ان کے مڑتے ہوئے جوڑوں کو دیکھیے، حرکت کرتے ہوئے پوروں کو محسوس کیجئے۔ دنیا کی آبادی کچھ 6 ارب ہے تقریباً لگ بھگ نا، ان کے 2 ہاتھ ہیں کہ نہیں؟ ان کے اندر فنگر پرنٹ ہیں کہ نہیں؟ دل کی ذرا کھڑکی کو کھول کے زبان سے نہیں دل سے جواب دیجیے، اس عرش والے کی عظمت کیا دلوں کو جوڑنے کے لیے کافی نہیں کہ میرے رب کی قدرت کتنی ہے کہ ان 12 ارب انگوٹھوں کے اندر کم و بیش مناسبت نہیں ہے، ملتے نہیں ہیں، جدا ہیں۔ ٹچ ہوا، ساری بایوگرافی نکل آئی، سارا ڈیٹا نکل آیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، جب قیامت کے روز حشر کے دن جب تیرے میرے فنگر پرنٹ میزان میں لگیں گے تو اس وقت رات کی تنہائیاں بھی سامنے آ جائیں گی، مجلس کی جلوتیں بھی سامنے آ جائیں گی، خلوتیں بھی عیاں ہو جائیں گی ہم پر۔ اللہ کی نعمتوں کے کو ٹھکرانے اور ان کے کفران نعمت کی پاداش میں ہم کہیں سزا بھگتنے نہ چلے جائیں۔ احباب ذی وقار، آپ اپنے وجود سے آگے بڑھیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے باپ جو چلچلاتی دھوپ کے اندر ایک سایہ دار درخت کی سی حیثیت رکھتا ہے، ممتا سے لبریز ماں، ہم نے تو بزرگوں کی آنکھوں سے بھی ساون کا مینہ برستے دیکھا ہے جب وہ بڑھاپے کے اندر اپنی ماں کی ممتا کو یاد کرتے۔ ہم نے تو سفید داڑھیوں والے بابوں کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے جب کبھی ان کے لاشعور میں بیٹھی باپ کی یادیں ستاتی ہیں۔ اور آپ آگے بڑھیے، ہم جس خطے کے مکین ہیں، جس نشے من کے اندر رہتے ہیں، جس آشیانے کی پنچھی ہیں ہم، مملکت خدا داد پاکستان، اسلام کا قلعہ، آج 72 سے 73 سال گزر چکے ہیں۔ اس سرزمین پاکستان نے 72-73 بہاریں دیکھ لی۔ ذرا پیچھے کو چلیے، قدم ماضی کی طرف اٹھائیے، ماضی کے ورق گردانی کیجئے۔ 1947 میں طلوع ہونے والے سورج کو دیکھیے جو خون کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ ان راتوں میں طلوع ہونے والے رمضان کے چاند اور مہتاب کو دیکھیے جو آنسو بہا رہا تھا۔ کس پہ؟ اس کٹتی ہوئی امت مسلمہ پہ،
جو ایسے کاٹ دی گئی جیسے پکی ہوئی فصل کاٹ دی جاتی ہے۔ کہیں سر ملتا تھا تو دھڑ کا وجود نہیں ہوتا تھا، کہیں پر دوپٹہ ملتا تھا لیکن کنواری بیٹیاں نظر نہیں آتی تھی، کہیں پر درختوں پہ لٹکی لاشیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ تحریک پاکستان کو پڑھنے والے اور اپنے ماضی کے ساتھ رشتہ استوار رکھنے والے جانتے ہیں مظالم کی ایک داستان ہے جو رقم کی گئی ہے، اس فضا کو وجود میں لانے کے لیے جس کے اندر آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ، سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے وجود کو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی معاشرے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے کارآمد بنا لے۔ اور عزیز بھائیوں، کبھی آپ جس بھی شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی کبھار نا تنہائی کے اندر موقع ملے تو اس سرزمین پاکستان کے لیے بنا کسی معاوضے کے کوئی کام کر گزرا کریں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی مثال دے کر اشارہ کافی ہے۔ کبھی گزرتے ہوئے سڑک سے کاغذ اٹھا کر نا کوڑے دان میں ڈال دیا کریں۔ پاکستان ہے، اس کی صفائی میں اپنا مقدور استطاعت بر حصہ ڈال رہا ہوں۔ سڑک سے کوئی روڑا سائڈ پہ کر دیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، آپ کی حویلی بڑی عالی شان ہے، آپ کا بنگلہ بڑا وسیع ہے، بڑی نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال ہے، لیکن کبھی اپنی جیب سے گلی کے اندر گٹر کے ٹوٹے ہوئے ڈھکن کو بنوا دیں، اسے تعمیر کروا دیں، صحیح کروا دیں، دکھانے کے لیے نہیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو اس کے پیچھے کون تھا، احساس ہو۔ یہاں پر قائد کی محنتوں کا صلہ ہے، اقبال کے خواب کی شرمندہ تعبیر ہوتی تصویر ہے یہ، پیچھے دل بولے، دل احساس۔ اور حقیقت بات ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب کلمے کو چھوڑ کر باقی انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے جتنے سنہری اصول ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، جو رسول اللہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار کے ہاتھوں میں تھما کر گئے تھے، کچی چھت والی مسجد نبوی کے اندر چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا دامن تو ان سے خالی ہے، لیکن غیر جن کے لیے ہم نے نمونہ بننا تھا، آئے جب سمامہ مسجد نبوی میں آتا تھا حالت اسلام نہیں تھی، اسلام کا منظر کہ کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا جاتا تھا اس کے سامنے، بنا تکلف کے، بنا کسی سوچے سمجھے منصوبے کے۔ صحابہ کی تربیت، صحابہ کی صفوں میں وہ اتفاق و اتحاد اور ان کا وہ کردار، گفتار و کردار کہ اس کو دیکھ کر زبان نے نہیں، کوئی دلائل نہیں دیے تھے، اس کا دل بہتا تھا۔ دیکھیں نا، بعض ذہنی رجحانات بھی ہوتے ہیں لیکن بعض قلبی میلان بھی ہوتا ہے، بعض باتیں دلیل سے سمجھی جاتی ہیں اور بعض مقامات پر انسان جذبات کے تحت مغلوب ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ سمامہ جذبات کے تحت اس نے ایسا روح پرور منظر دیکھا، روح افزا کیفیت کو ملاحظہ کیا کہ سمامہ کلمہ پڑھے بنا رہ ہی نہیں سکا۔ تو احباب، ایک ایک کر کے عمر کے جس بھی لمحے میں تم کھڑے ہو، اپنے اندر اسلام کی بتلائی ہوئی خوبیوں کو لانے کی کوشش کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجا ہوگا، میزان بھی ہوگا، اللہ کا عرش بھی موجود ہوگا جسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، دوزخیوں کی لائن بھی لگی ہوگی۔ وامتاز الیوم، آج کے دن سود کھانے والے علیحدہ، جھوٹ بولنے والے الگ، آج کے دن داڑیاں منڈانے والے سائڈ پر، آج کے دن شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ زندگی بیت گئی ان احادیث کو سنتے سنتے، لیکن معاشرہ کیا کہے گا، دوست کیا بولیں گے، مجلس کیا اشارے کرے گی، رواج کیا کہے گا، رسم مجھ پہ ہنسے گی۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر 1450 سال پرانی تہذیب،
کل حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے امتی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان میں بھی آپ شمار کریں کہ ہمارا نمبر کہاں پہ ہوگا۔ اور جو محنتی بچے ہوتے ہیں نا، دلچسپی رکھنے والے، شوق رکھنے والے، ان کی بھی اگر نمبر تھوڑے آ جائیں نا، پوزیشن پہلے سے دوسری آ جائے، تیسری آ جائے، تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، غمگین ہوتا ہے دل۔ اگر ہم رسول اللہ کے امتی جنتیوں کے صف میں بھی کھڑے ہو کر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پروردگار عالم کے چہرے کا روز دیدار کریں گے جنت میں، کچھ کو ہفتے بعد باری نصیب ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پل صراط پار نہیں کر سکیں گے، جو پل صراط پار نہیں کر سکیں گے، ٹوٹ جائے گا، زندگی کی آسائشیں ایک جھٹکے میں بکھر جائیں گی، وجود ختم، جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ کوئلہ کیوں نہ بنے جب وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر، سلگتے ہوئے انگاروں کی چتا پر جا گرے گا، 70 سالہ دوزخ کی گہرائی میں جا گرے گا۔ یہ مذاق ہے کیا؟ یہ حقیقت ہے نہیں کیا؟ یہ کسی مولوی کی تقریر ہے؟ کسی تحریر کی سطر ہے؟ کسی ناول کی کہانی ہے؟ یہ زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا، فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو وجود بخشا، اس انسان کو جسم اور جان سے، روح سے عبادت کیا، اس لیے کہ میری عبادت کر کے آئے، میرا باغی بن کے نہ آئے، میرا فرما بردار بن کر آئے، اس لیے نہیں کہ داڑیاں منڈوا کر آئے، اس لیے نہیں کہ اسلام کے نظام کو ٹھکرا دے، اس لیے نہیں کہ اس کے ملک میں، اور ملک کو تو چھوڑو، اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر اسلام کا معاشی نظام نافذ نہ ہو، بلکہ سودی نظام نافذ ہو، اس لیے نہیں۔ اللہ کی نعمتیں، یہ تو بات چلنے کے لیے، اثر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس، سب ایک طرف، اسلام اور پیغمبر اسلام سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، اس کا شعور ہمیں کیسے ہوگا، کس وقت ہوگا؟ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ جب جنتی جنت میں پہلا قدم رکھیں گے، جنت کے نغمات ان کی فرش سماعت سے ٹکرائیں گے، جب وہ جنت کے حسین مناظر کی پہلی جھلک دیکھیں گے، جب وہ گرتے ہوئے آبشاروں کا جل ترنگ سنیں گے، جب وہ اللہ کی رحمتوں کے بے پناہ عنایتوں کے اندر داخل ہوں گے، رسول اللہ کا فرمان ہے پہلا قدم ہوگا اس شخص کا، ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دی، پریشانیوں میں کٹ گئی عمر، ساری زندگی بیت گئی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اس پر، قدم بھی نہیں تھے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں تھے، اپنے جسم پر خرچ کرنے کے لیے مال بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے زیب تن کرنے کے لیے کوئی عمدہ پوشاکیں اور کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن جب پہلا قدم رکھے گا، بارگاہ خداوندی سے سوال ہوگا، اے میرے بندے، زندگی میں کوئی دکھ دیکھا ہے؟ ہاں، 70 سال کی زندگی گزار کے آیا ہے، کوئی مصیبت جھیلی ہے تو نے؟ کوئی کرب دیکھا ہے تو نے؟ 70-80 سال کی زندگی، مصائب کے پہاڑ جس پہ ٹوٹے، اس کا جواب ہوگا نا اللہ، میں نے زندگی کے اندر دکھ دیکھا ہی کوئی نہیں، ساری زندگی ہی سکھوں میں گزری، اور وہ منظر، وہ دوزخی، ساری زندگی اے سیوں میں گزار دی، ساری زندگی کاٹن کے اندر سوٹڈ بوٹڈ رہا، خوشبوؤں کے اندر معطر رہا، دوزخ کے اندر جب پہلا اسے آگ کا جھونکا لگے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے دنیا کے اندر کو سکھ دیکھا ہے؟ کوئی اے سی کی ٹھنڈی ہوا محسوس کی ہے؟ کوئی روپے پیسے کی فراوانی تو نے چکی ہے؟ کوئی لذیذ کھانوں کا ٹیسٹ لیا ہے؟ 70-80 سال صحت مند تندرستی کی عمر گزارنے والا ہے گا نہیں۔ کیا یہ کہانی ہے؟ اسلام کی نعمت کو مذاق ہے؟ اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ نے آیت اتاری تھی کہاں پر بلا؟ عرفہ کے میدان میں، رسول اللہ کے قلب اطہر پر، صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دائیں بائیں تھا۔ آج کے دن تم پر دین اسلام نازل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور اسلام کو بطور دین، بطور لاہ عمل، بطور نظام، بطور قانون، بطور قلیہ، بطور قاعدہ تمہارے لیے پسند کر دیا، منتخب کر دیا۔ جس عظیم نعمت کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے قربانیاں دی ہیں، سیرت پڑھی ہے نا، سنی ہے نا۔ مکہ کی گلیوں میں وہ بدر منیر، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، 40 سال کی زندگی، کسی نے کبھی تو کر کے نہیں بلایا تھا، کبھی اشارہ انگلی کا غلط نہیں کیا تھا، دل میں کبھی کوئی ایسا ویسا خیال نہیں آیا۔ خونی دشمن بھی آپ کو منصف مانتے تھے، لیکن پہلے اعلان پر گھر سے مخالفت شروع ہوئی۔ پہلے اعلان پر چچا، محبت کرنے والا، عقیدت میں شرابور چچا اٹھا اور کیا کہا تھا پہلی دعوت پر؟ تبت لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس دعوت کے لیے تو نے ہمیں بلایا ہے؟ 40 سالہ زندگی بزرگوں، اپنا سٹیٹس بناتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے، لیکن ایک ٹھوکر میں کرچی کرچی ہو جاتا ہے وہ شیشہ سٹیٹس کا۔ کتنا سنبھال کے انسان کو اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے، کوئی بول ایسا نہ نکل جائے، کوئی جملہ نہ ایسا کہہ بیٹھوں کہ میری زندگی کا کیریئر اور میری زندگی کی ایک کمائی داؤ پہ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو جو آج فیصل آباد کی اس مسجد کے اندر، فیصل آباد کے اس مرد پہ، فیصل آباد کی اس خاتون پر ترستا ہے کہ یہاں پر بھی محمدی کچھ چہرہ دیکھنے کو ملے، یہاں پر بھی بازاروں میں پردہ دار خواتین کی کثرت ہو۔ ملک تو وہ تھا جس کے بنیادوں میں لہو کی بوندیں ٹپکی تھی، وجہ کیا تھا؟ کیا تھی؟ خون کے قطرات گرے تھے، سبب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اہل دل، اہل نظر ترستے ہیں کہ صفوں کے اندر سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والوں کی کثرت ہو، بازاروں کے اندر فاطمہ الزہرا کو اپنا نمونہ بنانے والی بہنوں کی کثرت ہو، لیکن شاید 70 سالہ زندگی میں یہ حسرت لیے ہی چلا جاتا ہے بندہ۔ اس اسلام کو رسول اللہ نے ہم تک کیسے پہنچایا؟ سجدوں میں ہیں، بیت اللہ کا سایہ ہے، اور آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، حاملہ اونٹنے کی گندگی آپ پہ ڈال دی جاتی ہے۔ سبب کیا تھا؟ وہی دوست تھے، وہی بیلی یار تھے جنہوں نے 40 سال تک آپ کو سب سے عمدہ، اعلیٰ، امتیازی حیثیت کا مالک مانا تھا، لیکن اس اسلام کی وجہ یہ اسلام تھا، یہ مخالفت تھی۔ طائف کا اشارہ کر کے واقعہ کی طرف میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مکہ کی دعوت سے مایوس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی دکھ دیے، علاقے کو چھوڑ کر طائف کا رخ کرتے ہیں۔ رسول اللہ اس اسلام کو، اس عظیم نعمت کو حقیقت جانیے جس کا احساس شاید میرے سینے میں بھی نہ ہو۔ جملوں کی حد تک تقریر کر دینا اور بات ہے، گفتار کا غازی بننا اور بات ہے، کردار کی وادی میں قدم رکھنا اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، 3 سرداروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد مایوسی ہوئی، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک و صادق نہیں کہا۔ دعوت دینے کے بعد آپ نے ان سے کہا اگر مانتے نہیں تو کوئی برا رد عمل ظاہر نہ کرنا، میرے جملوں کو یہیں تک رکھو۔ آپ یہ بات کہہ کے پلٹتے ہیں مکہ کی طرف، ساتھ آپ کے ساتھ صحابی زید بن ثابت بھی ہیں، مگر ان شرارتی لوگوں نے
شہر طائف کے شرارتی بدقماش اور بدماش لڑکوں کا انتخاب کیا کہ ہاتھوں میں پتھر لو اور ان دو جانے والے اشخاص پر سنگواری کرو، پتھر برساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سینے میں دھڑکتا ہوا دل جب رسول اللہ کی محبت میں شرابور ہونا، پھر اس واقعے کو سوچنا۔ ابھی تو بسا اوقات تقریر کے دوران، واز کے دوران بندہ سو بھی جاتا ہے، انسان کے اندر دکان کا خیال بھی ہے، بیوی کا خیال بھی ہے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہیں، لیکن بسا اوقات 24 گھنٹوں کے اندر، ہفتے سال کے اندر کبھی خیال آتا ہے جب محبت ٹھاٹھے مارتی ہے، سمندر موجزن ہوتا ہے، اس وقت اس جذباتی کیفیت کو آپ سامنے لائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے شہر طائف سے رخ کر رہے ہیں واپس مکہ المکرمہ کی طرف، اور شرارتی نوجوان ہاتھوں میں پتھر لیے، زبانوں پہ گالیاں رکھے، میرے نبی کے وجود پہ پتھر برسا رہے ہیں۔ وہ پتھر، وہ اللہ کی مخلوق جس رسول کے ایک جلوہ کے لیے صحابہ ترسا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، زندگی بھر کی کمائی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا کرتے تھے، چوکی کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، اس چارے کا نہ لحاظ کرنے والے وہ نوجوان پتھر مار رہے ہیں، اور وہ پتھر فضا کو چیرتے ہوئے وجود رسول سے ٹکرا رہے ہیں، اور پھر زخم پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر خون ابل رہا ہے۔ وہ مبارک خون احد کے میدان میں صحابہ جس کو گرنے نہیں دے رہے تھے، اور میرے صحابہ کی جذباتی اور شعوری کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ جب وضو کیا کرتے تھے، میرے صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں کرنے دیتے تھے۔ رسول اللہ جب لعاب منہ سے نکلتا، وہ مٹی تک نہیں پہنچتا، وہ رسول اللہ اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اس رسول کے وجود سے شہر طائف کے نوجوان پتھر برسا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اسلام پہنچانے گئے تھے۔ جو فیصلہ بھی یہ بات کی سرزمین پر اجنبی نظر آتا ہے، جو پاکستان کی سرزمین پر کبھی کوئی قانون بنا کر، کبھی اسلام کا مذاق اڑا کر، کبھی اسلام کو دربدر کر کے، کبھی اسلام کو اپنے گھروں سے بے دخل کر کے جب ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس سے یہ سلوک کرتے ہیں، وہ اسلام ہے جس کو پہنچانے کے لیے، جس کو سمجھانے کے لیے، جس کو یہاں تک لانے کے لیے رسول اللہ نے اپنے وجود پر پتھر بھی برداشت کیے۔ پتھر بھی کیسے نوکیلے، رسول اللہ کا جسم چل نہیں ہو رہا ہے، خون کی بوندیں سرک رہی ہیں، جوتے لہو لہان ہو رہے ہیں، اور میرے نبی کا صحابی زید بن ثابت رسول اللہ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دائیں ہٹ کر، کبھی آگے ہو کر، کبھی پیچھے جھک کر، کبھی ایڑیاں اٹھا کر کہ کوئی پتھر تو میرے رسول کے وجود کے ساتھ ٹکرانے سے رک جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی قدر کی تو ان صحابہ نے کی جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملا، جنہیں رضی اللہ عنہ و رضوان کہا۔ دیکھو تو صحیح، مصعب بن عمیر کے نام تو سنا ہے نا، مصعب بن عمیر کی کہانیاں ماؤں نے تو سنائی ہوگی نا بچپن میں، مصعب بن عمیر کا کردار کتابوں میں تو پڑھا ہوگا نا، مصعب بن عمیر کی کہانیاں اور مصعب بن عمیر کے جذبے وہ تم نے منبر و محراب سے سنے تو ہوں گے۔ وہ مکہ کا شہزادہ تھا، مکہ کے اندر رہتا تھا، حسین لباس اس نے زیب تن کیے ہوتے تھے، خوشبوئیں ایسی معطر کہ جس گلی سے گزرتا تھا وہاں کی دوشیزہ، وہاں کی لڑکیاں پہچان جاتی تھی۔ مکہ کا شہزادہ مصعب بن عمیر گزر رہا ہے، جب رسول اللہ نے دعوت پیش کی، جب رسول اللہ نے کلمہ پیش کیا، جب رسول اللہ نے اسلام کی طرف بلایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا، جب جنت کا نقشہ کھینچا جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اقبال کہتا ہے نا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، میرے تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ جب وہ نقشہ جنت کا کھینچا، دوزخ کی ہولناکی سے ڈرایا، تو وہ شہزادہ اپنے لباس چھوڑ دیے، اپنی خوشبوئیں رکھ دی، اپنی دولت ٹھکرا دی، اور مبلغ بن کے مدینہ میں پہنچ گئے، دعوت دی۔ جب بدر کا مارکا سجتا ہے وہاں پر بھی پہنچتے ہیں، سب کچھ مال قربان ہے، در بدر ہیں، اور پھر احد کا مارکا سجتا ہے، وہ خوبصورت لباس پہننے والا، طرح طرح کے لباس، جس کی الماری کے اندر ہینگروں سے لٹکے کئی لباس۔ احد کا میدان ہے، مارکا کارزار گرم ہوتا ہے، اور مسلمانوں پر کی ایک کمی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے دشمن پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ 70 لاشیں احد بدر کے اندر دشمن کے گرائے تھے، احد میں مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے تیار کردہ 70 لاشیں گرتے ہیں، تڑپتے ہیں، خون ابلتا ہے،
لہو کی بوندیں بہہ رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مصعب کا لاشا آتا ہے، وہ شہزادہ مصعب کا لاشا آتا ہے۔ دیکھا، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، مصعب کے پاس جو پہنی ہوئی چادر ہے وہ اتنی چھوٹی ہو گئی، پاؤں ڈھانپیں تو سر کھل جاتا ہے، سر کو چھپائیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ قربانی، رسول سے وفا، رسول سے عقیدت، رسول پہ اپنا سب کچھ نشاور کرنا، 70 سال کی زندگی کے لیے بھول گئے محمد الرسول اللہ؟ نہیں سمجھ آ رہے؟ جنت کہانی لگ رہی ہے، دوزخ افسانہ معلوم ہو رہی ہے، یہ کوئی ناول ڈائجسٹ کی تحریریں ہیں؟ بدر کا معرکہ، احد کی کہانی، مصعب کا تڑپتا لاشا، بے گور و کفن لاشیں۔ کہا کہ میرے صحابی کے قدموں پر ازغر نامی گھاس ڈال کے ڈھانپ کر سپرد خاک کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا رحمان اور شیطان کی صفوں پر مشتمل ہے۔ دو ہی کام ہیں، یا شیطان کی صف کو چھوڑو اور رحمان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، یا رحمان کی صف کو چھوڑو اور شیطان کی بھیڑ میں گم ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ تیسرا نام منافقت ہے، یا اسلام یا کفر، یا نفاق یا ایمان، یا اسلام یا کفر کی تہذیب۔ آئیے قدم بڑھائیے، تہیہ کیجئے، ہم اسلام کے غازی ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے کل رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر نوش کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کے قدموں کے بوسے لینے ہیں، ہم نے کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت کا پلاٹ بک کروا کے جانا ہے۔ یہ سارے ٹکٹ، ساری بکنگ دنیا میں کروانی ہے، اور اس کا محتاج سوید ریش بزرگ بھی ہے اور کم سن نوجوان بھی ہے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ اس سارے مجمع سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل میں اپنے رسول کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا نہ سکوں، اور حوض کوثر پر فخر سے اور اعزاز سے رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر نوش کر سکوں۔ اور پھر میرے بعد اللہ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں اور ماؤں کو اللہ اس اسلام کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔